صرف نام کرو۔ میں حیران ہوں آج کے اس دن میں، آج کی اس تاریخ میں، پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، کون سا ایسا مکتب فکر ہے جن کے ہاں محافل نہیں ہوتی؟ یہ جمعے کی جو خطبہ ہوتا ہے، اجتماع جمعہ، اس کے علاوہ محافل نہیں ہوتی، جن مختلف ناموں سے، کبھی سیرت نبی کانفرنس ہو گیا، کبھی کسی اور عنوان سے ہو گیا، لیکن محافل ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ یہ سارا معمول ہوتا ہے جو میلاد شریف میں ہوتا ہے، بالکل وہ سارے معمولات ہوتے ہیں۔ لنگر بھی پکاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھلاتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، بڑے بڑے مولوی ان کو بلایا جاتا ہے، وہ مولوی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، واہ واہ بلے بلے سب ہوتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں بھی اسلام آباد میں ایک کنونشن سینٹر میں بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا میلاد کے حوالے سے پروگرام ہوتا رہا ہے، اور اس پروگرام میں سارے مولوی، وچے بابی، وچے دیوبندی، وچے شیعہ، وچے سنی، سارے اس میں اکٹھے ہوتے رہے۔ بھائی اگر یہ بدعت ہے تو پھر وہ اسلام آباد میں کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس میں تو بڑے بات باتیں جاتے ہو۔ صرف یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوتا ہے، گورنمنٹ بلاتی ہے، حکومت کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، بھاگ کے جاتے تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں یا جلسوں میں یا محافل میں کوئی خرابی ہے تو وہ ہم بھی اس خرابی کے خلاف بولتے ہیں، آپ بھی بولیں، اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا کہاں سے حل نکل آیا کہ سرے سے اس مقدس محفل جو رسول اللہ کے ذکر خیر کی محفل ہوتی ہے، اس کے پیچھے پڑ غرض کس سے ہے؟ غرض یہ ہے، وہ کیسے شاعر نے لکھا، بڑا کمال، وہ کہتا ہے کہ یا کرے تیرا تذکرہ ہر شخص، یا کرے تیرا تذکرہ ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفی الذی کان نبیا وآمن بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا وعلینا معهم الى یوم الجزاء، ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس کے حبیب کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے کو قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم جل شانہ آج کے مبارک یوم جمعہ کی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس حاضری کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے۔ حوابل وقار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک چاند طلوع ہو چکا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے باعث خیر اور باعث رحمت بنائے۔ اس ماہ مقدس کے اس مبارک چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں، مسلمانان عالم میں
خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے اور مسلمان عالم نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے سنتے سناتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، کمالات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں، آپ کے پیار کی باتیں دنیا والوں کو بھی سنائی جاتی ہیں، اپنی نئی نسل کو بھی سنائی جاتی ہیں، اور تمام مسلمانوں کو بھی سنائی جاتی ہیں، جس سے دلوں کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجزن ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی یہ برکت ہے کہ میلاد، محافل میلاد تو لوگوں میں معروف ہے، بیچاروں میں سن کے میلاد تو لوگ سنتے۔ یہ میلاد لفظ جو نا، اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ۔ یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یا معروف معنی اس کا تعلق ہے پیدا ہونا یا پیدائش۔ تو یہ میلاد کہنا بس غلط العام ہے، لوگوں میں معروف ہو گیا ہے تو لوگ بس ایسے ہی کام چلا رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد ہوتی ہے، صرف میلاد اس کے لیے لفظ درست نہیں بات۔ تو یہ جو محافل میلاد ہے، ان کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کوئی ان کے جواز کا قائل ہے، کوئی جواز کا قائل نہیں ہے۔ بہرحال کوئی میلاد کی محافل کو جائز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، محافل میلاد کے مستحب ہونے کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اس ماہ مقدس کی یہ برکت ضرور ہے کہ کوئی کسی بھی ذہنیت کا بندہ ہے مسلمانوں میں، میلاد مانے نہ مانے، لیکن ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہرحال اسے کرنا ہی پڑتا ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انہیں کرنا پڑتا ہے، اپنی اپنی مساجد میں، اپنی محافل میں۔ تو یہ ایک بس نام کی چر ہے جس کا رولا چل رہا ہے، اور حالات جس طرح نظر آ رہے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ یہ رولا کبھی ختم ہوگا، صرف نام کا رولا ہے۔ ورنہ یہ نام جو ہے نا، اس کا جھگڑا اگر مولوی ادھر آپ چھوڑ دینا تو میلاد کوئی نئی شے نہیں، کوئی ہوا نہیں۔ میں پہلے اپنے سابقہ کئی سالوں سے خطبات جمعہ جو ہوتے تھے میلاد شریف کے، ان میں میلاد شریف کے حوالے سے کلام کر چکا ہوں، اور کیونکہ بہت بار کیا ہے، آپ حضرات کو یاد ہو جانا چاہیے کہ میلاد کوئی نیا کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہو وہ میلاد، یہ کیا چیز ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا نام ہے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت رونما ہونے والی دنیا میں جو معجزات تھے، جو کمالات تھے، ان کا ذکر کرنا۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان عالم میں تشریف لانے سے اس جہان پہ جو اللہ کی رحمت ہوئی، جو اللہ کا فضل ہوا، جو اللہ کی برکت ہوئی، اس کا ذکر کرنا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ کی کمالات، آپ کی شان، آپ کا نسب، آپ کا حسب، یہ بیان کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان کرنا، پیار کا بیان کرنا، اور نئی نسل میں اور امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا۔
یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان کرنا اور سننا، اسی کا نام میلاد ہے۔ لیکن یہ نام کا جھگڑا ایسا پڑا ہے کہ وہ رولا جناب وہ صدیاں ہو گئی ہیں، موقع نہیں رہا، صرف نام کا رولا۔ میں حیران ہوں آج کے اس دن میں، آج کی اس تاریخ میں پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں جتنے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، کون سا ایسا مکتب فکر ہے جن کے ہاں محافل نہیں ہوتی؟ یہ جمعے کے جو خطبہ ہوتا ہے، اجتماع جمعہ، اس کے علاوہ محافل نہیں ہوتی، جن مختلف ناموں سے، کبھی سیرت نبی کانفرنس ہو گیا، کبھی کسی اور عنوان سے ہو گیا، لیکن محافل ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہیں۔ یہ سارا معمول ہوتا ہے جو میلاد شریف میں ہوتا ہے، بالکل وہ سارے معمولات ہوتے ہیں۔ لنگر بھی پکاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کھلاتے ہیں، اشتہار چھپتے ہیں، بڑے بڑے مولوی ان کو بلایا جاتا ہے، وہ مولوی آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، واہ واہ بلے بلے، سب ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جھگڑا جیسے مرضی ڈالے رکھیں اس لفظ کے ساتھ، جھگڑا جتنا مرضی ڈالے، لیکن یہ ہے اس ماہ مقدس کا ایک فیضان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بہرحال ہوتا ہے، تمام مساجد میں ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ ہوتا ہے، حکومتی سطح پر بھی کئی پروگرام ہوتے ہیں، اور ان پروگراموں میں آپ دیکھیں گے یہ پچھلے کئی سالوں میں بھی اسلام آباد میں ایک کنونشن سینٹر میں بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کا میلاد کے حوالے سے پروگرام ہوتا رہا ہے، اور اس پروگرام میں سارے مولوی، وچے بابی، وچے دیوبندی، وچے شیعہ، وچے سنی، سارے اس میں اکٹھے ہوتے رہے۔ بھائی اگر یہ بدعت ہے تو پھر وہ اسلام آباد میں کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ اس میں تو بڑے بھاگ بھاگ کے جاتے ہو۔ صرف یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سطح پہ ہوتا ہے، گورنمنٹ بلاتی ہے، حکومت یعنی حکومت کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، بھاگ بھاگ کے جاتے تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں میں یا جلسوں میں یا محافل میں کوئی خرابی ہے تو وہ ہم بھی اس خرابی کے خلاف بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا کہاں سے حل نکل آیا کہ سرے سے اس مقدس محفل جو رسول اللہ کے ذکر خیر کی محفل ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی وفات کے حوالے سے دو چیزیں کنفرم ہیں، پکی، جس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی کے دن کو پیدا ہوئے اور پیر کے دن کو ہی آپ کا وصال ہوا، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں، کیونکہ یہ احادیث مبارکہ صحیحہ میں آ گیا کہ پیر کے دن کو آپ کو ولادت ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا مہینہ ہے اس میں بھی تقریباً جمہور کا قول ربیع الاول شریف ہے، آپ ربیع الاول میں ہی پیدا ہوئے اور ربیع الاول میں ہی آپ کا وصال ہوا۔ تاریخ کا اختلاف ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں بھی جو زیادہ کثرت کے ساتھ قول دیا گیا وہ 12 ربیع الاول کا ہے، لہٰذا 12 ربیع الاول کو زیادہ اختیار کیا گیا، ورنہ اقوال اور بھی بہت سارے ہیں۔ یہ کوئی ایسی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ ولادت کا دن ایگزیکٹ پتا کرنا ہی کرنا ہے، نہیں بھی پتا ہوگا تو کوئی مسئلہ۔ غرض کس سے ہے؟ غرض یہ ہے، وہ کیسے شاعر نے لکھا، بڑا کمال، وہ کہتا ہے کہ یا کرے تیرا تذکرہ ہر شخص، یا کرے تیرا تذکرہ ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں سلطنت کا ذکر خیر سنا جائے، سنایا جائے، آقا دو جہاں سلطنت کی محبت کا پیغام
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ نسل نو کو سنایا جائے، نئی نوجوان نسل کو سنایا جائے، تاکہ نئی نسل کے اندر بھی ان کے دلوں میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن رہے۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ واحد جذبہ ہے جس دن یہ جذبہ اس امت کے دلوں سے نکل گیا نا، اس دن نہ ایمان رہے گا، نہ قرآن رہے گا، نہ اللہ رہے گا، نہ دین رہے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے دور میں جب پڑھا نا آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور انگریزوں کے پاس انگلینڈ میں پڑھا اور پی ایچ ڈی میں فلسفے میں پی ایچ ڈی کی، انگریزوں کے پاس جو اس وقت کفر کے امام تھے ان کے پاس پڑھا، تو ان کی جو اندرونی سازشیں تھیں، جو بہت باریک سازشیں، ان کو بھی مطالعہ کیا ان کے ساتھ رہ کر کہ یہ چاہتے کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ تو پھر اقبال نے ان کا جو ٹارگٹ دیکھا نا، اس ٹارگٹ کو پھر اقبال نے بیان کیا کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، ننگے رہ لیتے ہیں، گھر چل کر نہیں ہے، اولاد کا روزگار نہیں ہے، بھوکے پیاسے گزارا کر لیتے ہیں۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔